سر کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو اب عملی سیاست سے ہٹ کے مزاحمتی سیاست کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ اب تک آپ کا بانی چیئرمین بھی جو ہے زیر حراست ہے، ابھی تک کوئی اس کی طرف سے بھی جو ہے گرین سگنل نہیں آیا۔ دوسری طرف سے یہ کہ ایک ترمیم تھی جو ایک خونی ترمیم کے طور پہ سامنے آئی ہے، وہ بھی پاس کرا لی گئی، تو پی ٹی آئی کب سے عملی طور پہ جو ہے ایک انقلابی تحریک کی طرف جا رہی ہے؟ میں نے خود بھی ہم پہ اپنے ورکر کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور ورکر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم مسلسل جو اس کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ یہ اس ڈیڈ لائن پہ خان صاحب نکل آئے گا، اس ڈیڈ لائن پہ، تو اب ورکر جو ہے اس کا فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس ملک کے لیے اور ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا اگر بغیر قیادت کے لوگ نکل آئے۔ تو ہم کی بھی پریشر ہے، اور میں اپنی قیادت سے آپ کی توسط سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ کن احتجاج کا جو ہے فیصلہ کر لے، کیونکہ نہ تو اس حکومت سے نہ اس اداروں سے ہمیں کوئی خیر کی توقع ہے۔ جو ہم بھگت رہے وہ تو یوں ہی بھگت رہے، اور ان لوگوں کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اگر ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے تو ان کو نہ اس کنٹرول کر سکتے۔ اسی دن جب ڈی چوک میں لوگوں نے فیصلہ کیا تو لوگ پہنچ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، اس کی وجہ سے جو ہمیں فائدے کی جگہ نقصان ہوا۔ تو لوگ تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی قیادت سے امید کرتی ہوں، اور ہم 4-5 ایم این ایز نے اس دن بھی میٹنگ کی تھی، اور بھی ایم این ایز کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور بھی لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو اگر قیادت کی سیاسی کمیٹی کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے یہ احتجاج کا فیصلہ نہیں ہوا تو پھر ہم اپنی حیثیت سے اپنے دوستوں کے مشورے سے انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج کی کال دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آئی گا بندے پورے نہیں سے لے کر منڈیاں لگنے تک، اور منڈیاں لگنے سے لے کر ترمیم پاس ہو گئی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ میں اس کو جمہوریت کے لیے بھی باعث شرم ہے، اور ہم پاکستانی ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر آئینی امینڈمنٹ کی جو اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اسٹیک ہولڈر یہ ہے، آئین یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گا، لیکن اتنی بڑی آئینی ترمیم تو باقی اسٹیک ہولڈر بھی تھے، اس کو بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا، نہ کسی کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور زبردستی اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم پہ کسی نے ووٹ اپنی مرضی سے نہیں دیا، یا تو لالچ میں دیا، یا اس کو بلیک میل کیا گیا، یا اس پہ تشدد کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک آپ دیکھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں اس لیے پاس ہوا کیونکہ اس میں جو ہے یہ ایسی چیزیں تھی جو روشنی میں میرا خیال ہے لوگوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر دن کے ٹائم یہ پاس کریں گے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا جنید اکبر صاحب، یہ بتائیے گا، مولانا صاحب بہت بڑے وہ ایک قسم کے وہ سمجھے جا رہے تھے، پاور کہہ سکتے ہیں اتنی تھی ان کے پاس کہ ہر بندہ اس کے پاس جا رہا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں مولانا کا جو رول تھا، کیا یہ پلانٹڈ تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک ٹوپی ڈرامہ تھا کہ لوگ آئیں گے اس طرح معاملہ بنے گا؟ پھر کیا انہوں نے بیٹھنا تھا حکومتی بینچز میں؟ پھر یہ ملاقاتیں اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نہیں، میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ مولانا صاحب پہلے سے اس کا کمٹمنٹ تھی یا نہیں، لیکن اس کا جو کریڈٹ اس کو جاتا یہی تھی کہ اس مسودہ میں جو چیزیں تھی، جس طرح اس میں تھی ملٹری کورٹ والی یا آئینی عدالت والی، ایسی کافی چیزیں جو مولانا صاحب کی کوششوں سے اسی نکالی گئی، تو میں تو اس کو کریڈٹ دوں گا۔ باقی اللہ پاک کو پتہ ہوگا کہ اس کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے اس نیتا ووٹ دیا، اور مولانا صاحب کی تو خیر تاریخ ہے کہ وہ اکثر حکومت میں رہتا ہے، تو پھر بھی اس دفعہ اس نے کافی رضا۔ سر اس بار کے پی کے سے بھی ایک بندہ لوٹا بنا ہے، مبارک زیب، اور وہ بندہ جس کے بھائی نے شہادت جو ہے نوش فرمائی ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے جان قربان کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ باعث شرم نہیں؟ کے پی کے ایک بہت وفا کا ایک صوبہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کندھے سے کندھا ملایا ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا بتائیے۔ اس کو میں اس کے لیے باعث شرم سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو ووٹ عمران خان صاحب، یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو ووٹر تھے، سپورٹر تھے، بلکہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ سے کافی لوگ گئے تھے اس کی سپورٹ کرنے پہ گئے، کیونکہ اس کے بھائی کی قربانیاں تھی پارٹی کے لیے۔ میرا خیال ہے یہ اس نے اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ، اپنے حلقے کے ساتھ بہت ظلم کیا کہ یہ جس طرح اس نے خان کے خلاف ووٹ دیا، تو میرا خیال میں اس کی بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ اچھا سر، اس کے حلقے سے کوئی ری ایکشن آیا ہو؟ کیونکہ پٹھان تو ایک بڑا زبان اس کی ہوتی ہے، اور پٹھان جہاں کھڑا ہو جائے تو جان جا سکتی ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بالکل ریئیکشن تو آ رہا ہے، کافی شدید آ رہا ہے، صرف باجوڑ سے نہیں ہے، سارے کی پی کے سے آ رہا ہے، اور سب کے پختونوں کو یہ افسوس ہے کہ ایک پختون کیوں گیا اس میں۔ اس سے پہلے بھی ہماری بدقسمتی تھی کہ پہلے بھی 20 ایم این ایز میں ایک پختون تھا، جو ابھی تک اس کے لیے بہت مشکل ہے لوگوں میں گھومنا، لوگوں میں جانا، تو اسی سے بدتر حالات میرا خیال ہے اس کے ہوں گے، وہ باجوڑ سے آئے گا، یہ اس کو اس ٹائم پتہ چلے گا یا جب یہ اپنے حلقے میں جائے گا، کیونکہ لوگ کافی ناراض ہیں۔